أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اور ہمت مت ہارو اور غم مت کرو تم ہی بلند ہوگے اگر تم مت کے سچے مومن ہو جاؤ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله اگر تم کو کوئی زخم تکلیف پہنچی ہے تو پہلے اس قوم کو بھی پہنچی ہے تمہاری ہی طرح وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان ہم زمانے کو عدل بدل کرتے رہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کون ایمان والا ہے اور وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید ہونے کی توفیق واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان والوں کو پاک کرنا چاہتا اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے تم کو ابھی آزمایا نہیں ہے جہاد سے اور آزمایا نہیں ہے جانا نہیں ہے کہ تم میں سے کون صابری سے بھائیوں بزرگوں گزشتہ مجلس میں بدر اور احد کی لڑائی اور جنگ کے سلسلے میں آیت کریمہ کی روشنی میں ذکر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے دو حالات مسلمانوں کے بیان کیے ایک جنگ بدر اور ساتھ ساتھ جنگ احد اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص متقین اور نیک لوگوں کی کچھ علامتی اور پہچان بیان فرمایا تھا اور اس پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ان میں سے وہ لوگ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ بڑی محبت فرماتا ہے تیسرے وہ لوگ جو لوگ کھلے اور ضد ہو کر کے گناہ نہیں کرتے بلکہ گناہ کرتے وقت چھپ بھی جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اعلیٰ اعلان دکھا کر کے نہیں کرتے اور کرتے ہیں کبھی گناہ چھپ کر کے تو پھر فوراً استغفار کر لیتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے اور بخشش و مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے اور جنت کا وعدہ ہے اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بہت ہی حوصلہ مند آیت ہے
تمام مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان چند آیات میں مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ شکست خوردہ حالات میں اللہ نے امید عطا فرمایا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ دو حالات تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک وہ حالات جو بدر کی لڑائی، جہاں مسلمان مختصر تھے، کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور 70 بڑے بڑے مشہور و معروف کافر لوگ قتل کر دیے گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع تھا، اسلام کی ایک سربلندی تھی، تو ایک فطری طور پر بھی خوشی ہوئی۔ لیکن 1 سال کے بعد میں جب جنگ احد کا موقع آیا، وہاں پر مسلمانوں کو صحابہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پہلی بار، اور 70 مسلمان یعنی صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کفار و مشرکین نے معاملہ کیا، اور انہوں نے مشہور ایک شہید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، تو 70 لوگ شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ ایسے موقع اور ایسے حالات میں مسلمانوں کے دل میں ذرا سا پریشانی تھی کہ تعداد بھی ہماری زیادہ تھی، اور پھر ایسے حالات ہو گئے، اتنی محنت اتنی کوشش کے باوجود بھی ہم کو کیسے ناکام ملے، جبکہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے اور پورے مخلصین اور نیک لوگ تھے۔ تو یہ ذرا سا مسلمانوں کے دلوں میں ایک بڑی بے چینی اور بے قراری، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہم لوگ آخر کیوں شکست پا گئے، ایک مایوسی کی کیفیت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً ان لوگوں کو سنبھالا، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو، غم بھی مت کرو۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ کہیے اللہ ہے۔ آج اگر ایک آدمی کوئی مجبور اور پریشان ہو، تکلیف میں ہو، اور ایک آدمی جا کر کے صرف کندھے پر ہاتھ رکھ دے اور کہے پریشان مت ہو، میں ہوں تیرے ساتھ، تو حوصلہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار آدمی میں ایک عجیب اس کے اندر میں ایک بشاشت آ جاتی ہے، پریشان غمزدہ حال انسان کو طاقت مل جاتی ہے۔ چلو میرے بھائی تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کتنا تو کہا، فکر مت کرو، غم نہیں کرو، ہم ہیں، تیرے ساتھ دیں گے، تیری مدد کریں گے۔ جو بھی ایک آدمی کہتا ہے تو ٹوٹا ہوا دل جڑ جاتا ہے، حوصلہ اندر سے ملتا ہے۔ اور صحابہ کو تسلی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، جس کے کہنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک انسان اگر کہتا ہے تو اس میں شک بھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ بدل بھی سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے ارادے سے مکر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے تسلی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، شکست خوردہ مت ہو جاؤ، کب ہمت مت ہو جاؤ، ہمت میں پستی مت اختیار کر لو، غم زدہ مت ہو۔ ایک کام صرف تم کرو، باقی کام ہم کریں گے۔ تیرا کام کیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، دنیا میں تیرے ہی نام ہوگا، تیرے ہی چرچا ہوگا، تیری ہی کامیابی ہوگا، تمہارے لیے فتح ہی فتح ہوگا۔ صرف تم پکے سچے مومن بن جاؤ، ایک کام کر لو، باقی سارا کام ہم کریں گے۔ پکے سچے مخلص مومن بن، صرف مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ کر کے صرف ہو کہ ہم مسلمان نہیں، عملی مسلمان بن جائیں، یعنی میرے احکامات، میرے نبی کی ارشادات اور سنت شریعت پر خوب عمل کرنے والے بن جاؤ، یقین کامل والا مومن بن جاؤ۔ تمہارا کام صرف مومنہ صفت پیدا کرنا ہے، باقی کامیابی ہم دیں گے۔ لہذا تم بلند رہو گے، شکست خوردہ نہیں رہو گے، غم مت کرو۔ یہ اللہ نے تسلی دی۔ پھر ایک بات بتا اللہ تعالیٰ کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، اگر تم اس وقت میں یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی ہم کیوں شکست پائے، ہم کو زخم کیوں پہنچا، تو ذرا بدر میں دیکھو، اس سے پہلے کفار و مشرکین کو بھی زخم لگ چکے، ان کے بھی 70 آدمی کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے، 100 سے زیادہ لوگ قیدی بنا لیے گئے، اور ان کا نقصان ہوا۔
تو ایک مرتبہ وہ لوگوں کی شکست ہوئی ہے، آج اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تم پریشان تم کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ فرمائے ہم زمانے کو بدلتے بدلتے رہتے، ہم کبھی شکست کبھی فتح، کبھی فتح کبھی شکست، ہمیشہ مومن مسلمانوں کو بھی ہمیشہ کامیابی نہیں دیتے۔ اگر ہمیشہ یہ کامیاب ہوں گے تو پھر ان کا دل میں قارون کا دل بن جائے گا، فرعون اس کے دل میں تڑپنے لگے گا کہ ہم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسلمان کو بھی شکست دیتا ہے، کبھی کامیابی دیتا ہے، اس میں مصلحت حکمت ہوتی ہے۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ زمانے اور حالات کو اللہ اس لیے بدلتا رہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ تم کو کبھی اپنی تعداد پر اور اپنی طاقت پر اگر یہ گھمنڈ غرور ہے کہ ہم سے یہ ہوا تو تم یہ نکال دو، بلکہ یہ سب کرنے والا کون؟ اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں کو بھی کیا کرتا ہے، شکست کے حالات سے گزارتا ہے تاکہ اس کے دل پاک ہو جائے، اس کی یقین میں اور مضبوطی آ جائے اور ان کو حالات اور آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ایک بڑی مصلحت اللہ کی ہوتی ہے تاکہ تمہارے دل میں شیطان کبھی تکبر غرور کہ ہم لوگ ہیں، ہماری طاقت ہے، ہماری چالاکی ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہمارے یہ ہے اس لیے ہم کامیاب ہوتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ تم ہمیشہ یہ سمجھو کہ اسباب اور تعداد کے باوجود بھی کامیابی دلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ حالات اور زمانے کو کیا کرتا، بدل کے دکھا دیا کہ بدر میں کامیابی ملی اور احد میں ایک مرحلے پر شکست ملی تاکہ تمہارا دل بالکل یقین کے ساتھ بہت پکا سچا ہو جائے۔ ایک دوسری بات، اللہ رب العالمین کبھی کبھی پکے سچے مومن مسلمانوں کو بھی شکست اور اس کو پریشانیاں اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو اللہ معاف کرے، اور یہ بہت بڑی حکمت اللہ کی ہوتی ہے، خفیہ حکمت ہوتی ہے جو بندے کبھی جان نہیں پاتے۔ تیسری مصلحت اور حکمت علماء مفسرین یہ لکھتے کہ کبھی کبھی اچھے لوگوں کو بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا، دشمن کے ہاتھوں سے ستائے جاتے ہیں، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن، یہ کافر، یہ مشرک جو جہنم کی طرف جا رہا اور یہ جائے، اور ایک مومن مسلمان کو کیا ہو، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے اس لحاظ سے۔ اس لیے یہ بھی کبھی کبھی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر کبھی کافروں کے ہاتھ سے، ظالموں کے ہاتھ سے اچھے لوگ ستائے جاتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچتی، یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بندے یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم کو اچھی موت دے، شہادت کی موت دے، کبھی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ حالات کو کبھی ایسے بنا دیتا اس کے سامنے کہ اگر کوئی دشمن کے ہاتھ سے، فساد کے ذریعے سے اور کسی نوعیت سے اگر اس کی موت اور شہادت ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، اچھی موت اور شہادت کا درجہ اس کو ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت و مصلحت ہوتی ہے کبھی کبھی، اور اس میں ایک بڑی حکمت میں یہ لکھتی ہیں علماء مفسرین کہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں جس طرح ابھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب ختم ہو جائے گا، مسلمان ٹوٹ جائے گا، مسلمان رہیں گے نہیں، مسلمان نکل جائیں گے، مسلمان باطل اتنی طاقت کے ساتھ گلی کوچوں میں یہ فلاں 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 وہ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، کبھی کبھی شاید کریمہ کے ذکر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کفر کو بھڑکاتا ہے تاکہ وہ کھل کر کے میدان میں آ جائے، تم ان کی طاقت کو پوری سمجھ لو اور ان کی تمام جو جتنی طاقت اندر کی ہے اس کے اندر جتنے جذبات ہیں وہ سب باہر نکل جائے۔ نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، پھر ہم تو مٹا ہی دیں گے ایسے لوگ۔ اس لیے دیکھیے حکمتوں اور اس ساری حکمتوں کا عمل آج سے پہلے اللہ رب العالمین نے کر کے دکھا دیا ہے۔ لہذا کہاں سے، مکہ سے لوگ چل کر کے آئے تھے بدر، وہاں سے اللہ نے ان کو ابھارا، وہاں سے ان کو نکالا، گرم گرم بستروں سے ان کو نکالا، خزانے لے لے کر کے لوگ آئے، بڑی شوق اور ہمت سے آئے، آئے بدر آئے اور یہاں مدینے پر چڑھائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کفر کی طاقت کو سڑکوں پر نکلنے کا موقع دیتا ہے اور اس کے اندر جتنی خرابیاں اور جتنی بد اخلاقیاں اور جتنی اس کے اندر میں جو کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھ رکھے وہ سب باہر کرواتا تھا، پھر اللہ ہی رب العالمین اس کا علاج بھی فرماتا ہے۔
لیکن کب؟ جب ہم پکے سچے کیا ہو جائیں؟ مومن بن جائیں، مومن بن جائے، ہم پکے سچے اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے بن جائیں، ہم اور آپ پکے سچے دین والے بن جائیں، تب یہ سارا کام اللہ رب العالمین اپنے ذمے سے کرتا ہے۔ اس لیے بڑی بڑی طاقتیں شکست کھا گئی، کفر کے بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں سے شکست کھا گئی، وجہ اس کی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ہمت مت ہارو، ہمیشہ حوصلے کے ساتھ ہو، ہمیشہ یقین کامل کے ساتھ ہو۔ تمہارے ساتھ دو انعام ہے، اگر تم دنیا میں رہو گے کوشش کرو گے کس پر بھی ثواب، اور خدا نخواستہ اگر تم کو اس کوشش کرتے کرتے تیری موت ہو گئی تو آخرت کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ تیرے لیے درجات ہیں، تیرے لیے شہادت ہے، تیرے لیے بہت بڑے وہاں پر انعامات ہیں۔ تو دونوں جگہ تیرے لیے میں فائدہ رکھ دیا ہوں، تو یہ سوچ کر کے تم غمزدہ کیوں ہوتے ہو، ٹوٹتے کیوں؟ وَلَا تَهِنُوا، اور غم مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، ہمت مت ہارو، آپس میں ملے رہو، جلے رہو، اور اپنے اندر ایک حوصلہ بنائے رہو، بس تم بلند رہو گے۔ لہذا اللہ نے جو یہ وعدہ فرمایا اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ لہذا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جن کے پاس میں بے سر و سامانی کی زندگی تھی، لیکن جب یہ محنت اور مخلصانہ طور پر میں کام کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی بلندی دی کہ پھر کبھی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ تو کلمہ پڑھتے چلے گئے، اسلام فتح ہوتا چلا گیا۔ تو میرے بھائی کے بزرگوں، ان حالات کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو شکست دل کے اندر میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمتی نہیں، ایسے تو دنیا میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، خوب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ مسئلہ بھی سلسلہ ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو نازل فرما کر بتا دیا، تو فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، اگر تم کو آج زخم پہنچی ہے میرے صحابہ، میرے نبی کے غلاموں، تو اس سے پہلے بھی بدر میں دیکھو ان کی اتنی بڑی تعداد کو میں نے کیا کیا؟ قتل کروا دیا تیرے ہاتھ سے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان زمانے دین حالات کو بدلتے بدلتے رہتے، ابھی یہ حکومت کر رہا، کبھی کوئی دوسرا کرے گا۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، کل کسی کے پاس دولت چلی جاتی ہے، آج اس کے پاس عہدہ ہے، کل کسی کے پاس عہدہ چلا جاتا ہے۔ آج ملک کو سلطنت کا کنٹرول اور مالک وہ ہے، کبھی اللہ بدل کر کے دوسرے کو دے دیتا ہے۔ زمانہ کبھی یہ فاتح ہوتا ہے تو کبھی وہ شکست کو خدا بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اگر یہ نظام نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تو پھر انسان اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو، حالات کو بدلتا رہتا ہے، اور ہم لوگ اس بدلے ہوئے حالات میں اپنے ایمان کو نہیں بدلنا چاہیے، اپنے ایمان پر یکساں مضبوط رہنا چاہیے۔ تو کبھی شکست، کبھی فتح، کبھی پریشانی، کبھی خوشی، یہ دونوں حالات ہیں۔ اس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس ملک میں تو 850 سال اسلامی حکومتیں آ رہی ہیں، کتنے 850 سال حکومتیں یہاں پر رہی ہیں، یہاں پر اچھی اللہ والے حکومت کر کے چلے گئے، توحید پرست لوگ حکومت کر کے چلے گئے، سفیان کرام حکومت کر کے چلے گئے، ایسے لوگ حکومت کیے ہیں جن کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، ایسے اللہ والے لوگ حکومت کر کے چلے گئے کہ 51 سال اس ملک کے وہ بادشاہ اور حاکم بنے رہے، لیکن ملک کے خزانے سے روپیہ اپنی ذات پر نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ چلے گئے، اور اسلامی حکومت یہاں کتنے دن میں 850 سال، ابھی تو 100 بھی نہیں پورا ہوا ہے، اتنے میں اتنی فساد، اتنے حالات، اتنی دشواریاں، اتنی دقتیں، اتنی انسانیت سوچ معاملات یہ سب ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو گئی قسم خدا کہ مسلمان اس وقت اس حالت میں ہے، یہ اللہ کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اللہ چھٹکا دیتا ہے تاکہ تم ہوشیار ہو، دیکھو تمہارے سامنے کیسے کیسے حالات ہیں، تم آؤ رجوع کرو ہماری طرف، آؤ اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آؤ، اپنے نبی کے دین اور شریعت کی طرف لوٹ کر کے آؤ، اپنے اندر میں ایک ایمانی ہمت اور حوصلہ بناؤ۔ اس ملک میں 850 سال سے زیادہ کی مدت میں اللہ والے حکومت کر کے چلے گئے، ایسے اللہ اکبر کہ آج خانقاہوں میں ایسے اللہ والے نہیں مل پاتے جیسے لوگ بادشاہ کر کے ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ
زندگی کتنی تابناک اور کس قدر 1-2 سال نہیں 51 سال اس ملک کے وہ بادشاہ رہے، لیکن کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ 5 وقت کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے اللہ والے گزر گئے ہیں جو اپنی آنکھوں سے اور اپنے معاملات سے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک وقت دیا، وہ تلک الایام نداولها، زمانے کو بدل دیا اللہ تعالیٰ، اور بدلا تو پھر کب ایسے نہیں بدلا بلکہ حالات اور اسباب کی بنیاد پر بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کبھی زخم کھا لو اور زخم تم کو پہنچے تو پھر ذرا دوسروں کو بھی دیکھو تاکہ تم کو تسلی ہو جائے، کل اس کو زخم پہنچا تھا آج ہم کو پہنچا ہے، تم کو صبر کرنا ہے، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، ہم کو ڈٹے رہنا ہے، ہم کو اپنے ایمان اور اسلام شریعت سے ہٹنا نہیں۔ اللہ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایک حکمت یہ ہے کہ یہ سب حالات میں اللہ کبھی کبھی مسلمانوں کو جانچتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا پکا سچا مسلمان ہے۔ دیکھنے کے حالات کو دیکھ کر کے لوگ آج اسلام چھوڑ کر کے کفر میں چلے جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جینا مشکل ہو گیا ہے، لہذا ہم کو دین بدلنے ہی میں عافیت ہے۔ لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کے کیا ہے کفر کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں کون پکے سچے مسلمان مومن ہیں کہ حالات کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے۔ یا رب الذین اللہ الذین وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ نے موت کی بہت ساری شکلیں، ان شکلوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی موت کیا ہے؟ شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بندے کے لیے شہادت کی موت چاہتا ہے اور اس کو اسی طرح اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اس لیے ان حالات کو بنانے کی وجہ سے اور بننے کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کی موت آتی ہے دشمنوں کے ہاتھ سے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ لہذا جب یہ شہادت کی موت اور وہ دل میں کبھی چاہا تو پھر اس پر غم اور فکر نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی ہمت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں کو دل کو پاک کرے۔ مومن کے دل کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو کفر کی گندگی ہے، ان میں جو شرک کی گندگی ہے، اس میں دوسروں سے مدد لینے کی امیدیں ہیں اور جو دوسروں پر بھروسہ کر بیٹھا ہے یا کبھی یہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ سے مانگ کر کے، یہ ساری گندگیاں کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نکال دینا چاہتا ہے، دل سے نکالنا چاہتا ہے۔ دوسری بات علماء مفسرین فرماتے ہیں سب لوگ اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کے 3 درجے اس وقت میں، ایک پکے سچے مخلص مسلمان اور ایک ہیں بالکل اس کے اپوزٹ اور ایک ہیں درمیانہ، حالات کو دیکھ کر کے وہ مذہب پر چلتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا عروج تو مسلمان، اگر مسلمانوں کا زوال تو پھر وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو لیے کیا کرتا ہے؟ ایک جھاڑو چلاتا ہے، ایک ہوا چلاتا ہے اور اس کو صفائی کرتا ہے تاکہ مخلصین مسلمان میں یہ گندے قسم کے لوگ، عقیدے جس کے خراب ہیں، جس کے اعمال بیکار ہیں، جو شکلن سے مسلمان، نام کے مسلمان ہیں، اس سے مخلصین کو دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں میری بڑی تعداد ہے، لیکن چھانٹ کر نکالا جائے تو چند لوگ نکلتے ہیں۔ لہذا ایسے گندے خیالات اور ایسے دل رکھنے والے بدعمال لوگوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ حالات لا کر کے اس کی صفائی کر دیتا ہے۔ لہذا چھٹائی کا وقت کبھی کبھی اللہ نکالتا ہے، جیسے ایک کسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی کرتے ہوئے میں اس میں کبھی کوئی دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے، مثلا گھاس آ جائے جس کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی دوسری چیز پیدا ہو جائے اسی کسان میں، تو کیا کرتا ہے کسان کھیتی کرنے والا؟ اس سے وہ چھاٹ کر کے کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے، چن کر کے ان گھاسوں کو، ان پتھروں کو، ڈھیروں کو اور ان چیزوں کو جو کھیتی کی چیز نہیں ہے، مثلا گیہوں اس نے بویا ہے لیکن وہ گیہوں نہیں ہے، ایک گھاس ہے، ایک پتا ہے، کوئی دوسری چیز ہے، تو پھر کھیتی کرنے والا کسان کیا کرتا ہے؟ اس کو نکالتا ہے، صاف کرتا ہے تاکہ اصل دانے میں، اصل کھیتی میں کیا ہو؟ فرق نہ آ جائے۔
اس کو کسی طرح متاثر نہ کرے. اسی طرح میرے بھائی بزرگوں یہ جو حالات اس وقت میں ملک میں دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کس طرح کے حالات بنا کر کے اس طرح کے لوگوں سے اللہ زمین کی پاکی اور صفائی بھی کرتا ہے تاکہ مخلصین کی جماعت وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹانے کے لیے رکھتا ہے. ان کو دنیا میں آخرت میں ان کو مٹنا ان کے لیے جنت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی انعام اکرام نہیں ہے. سب سے اہم بات پھر اللہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کر کے بیٹھے ہو کہ میں بیٹھے بیٹھے دعاؤں سے جنت میں آ جائیں گے؟ ایسا ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کیا چند اعمال پر گمان کر لیے کہ جنت تو ہے، حج کر لیا جنت ہو گئی، نماز پڑھ لیا جنت تو ہو ہی گئی، امام صاحب سے دعا کر لیا جنت تو ہو گئی، پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیا تو میری جنت ہو گئی، اب تو میں سیدھے جنتی میں چلا جاؤں گا. کیا اتنا آسان ہے؟ ام حسبتم، تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جب تک کہ ابھی میں نے تم کو مکمل آزمایا نہیں ہے کہ تم کتنا پکا سچا مسلمان ہے اور تمہارے اندر کتنا عملی اعتبار سے تم کتنا مضبوط ہو، اللہ کے راستے میں کتنی قربانیاں دینے والے ہو. تم ابھی تو میں آزمایا نہیں. اگر صرف نماز اور روزہ حج زکوٰۃ تلاوت کی بنیاد پر اگر جنتی لوگ ہو جاتے تو اولین درجے کے لوگ صحابہ تھے، پھر ان کو بدر، احد، خندق، تبوک یہ ساری جنگوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جنت کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرے گا. ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری آزمائشوں کے دروازے کھل کر کے آئیں گے اور بہت سارے حالات ایسے بنیں گے کہ جہاں پر میں ہم سب پریشان ہو جائیں گے. مسلمان سوچنے لگے گا کہ اب شاید اس دنیا میں مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے، اس ڈھانے پر لوگ پہنچے. اور حالات اتنے آئے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑے بڑے حالات آئے ہیں. اس ملک میں اپنے دیکھ لیجئے کہ جب انگریزوں کا تسلط تھا اور جب یہاں مسلمانوں کا جینا مشکل تھا، ابھی تو یہ بلڈوزر اس وقت میں بھی بلڈوزر چلتے تھے اور صرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو سب سے پہلا شخص حدیث لانے والے ہندوستان میں اور پڑھانے والے اور حدیث پھیلانے والے، ان کے 1000 مدرسہ ان کی سرپرستی میں دلی میں چلتا تھا. انگریزوں نے سب پر بلڈوزر چلا دیا اور کسی میں کتے، خنزیر، گھوڑے، گائے، بیل یہ سب باندھ دیا، استقبال بنا دیا. ایسے حالات آئے لیکن مسلمان کیا ہوئے؟ ٹوٹے نہیں. دلی کے جامع مسجد کے صحن میں انگریز روز کیا کرتا تھا؟ 20 علماء کو پکڑ کر کے لاتا تھا اور جہاں وضو خانہ ہے وہاں ایک بہت بڑا ایک کڑاہی رکھا کرتا تھا، اس میں گرم گرم تیل ڈال دیا کرتا تھا، وہ پکتا تھا، وہ تیل کھولتا تھا اور 2 3 عالموں کو لا کر کے سامنے ڈالتا تھا اور 3 4 عالموں سے بھی پوچھتا تھا تجھے اس میں پکنا ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے. قسم خدا کی سینکڑوں علماء تیل میں پک گئے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہوں گے. ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہم لوگ بھول گئے. دلی کے جامع مسجد سے لے کر کے چاندنی چوک تک کے 80,000 کے قریب اور 14,000 علماء صرف اس پر لٹکے ہوئے نظر آئے اور دھوپ کی کڑکتی ہوئی میں ان کی لاشیں ایسی سگڑ جاتی تھی اور جو پرندے بھی ان پر نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے تھے. اس پر کوئی پرندہ، کوئی گیت، کوئی کوا آ کر کے ان کے سر پر بیٹھ کر کے ٹھوک مارتا تھا. یہ دیکھنے والوں نے دیکھا، تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا کہ ان کے جسم پر، ان کے سر پر، ان کے جسم کے کسی گوشت نوچنے کے لیے کوئی پرندہ آ کر کے نہیں چھیڑ چھاڑ کیا بلکہ دھوپ میں وہ سوکھ کر کے بالکل سکڑ گئے لیکن کوئی پرندہ ان میں ٹھوٹ ایک منہ نہیں لگا. اس لیے یہ سب عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، اہل اللہ تھے. میرے بھائی بزرگوں، ظلم تو پہلے ہوا ہے، خوب ہوا ہے لیکن ہمت کے ساتھ میں لوگ رہے، ڈٹے رہے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو سمجھوتا نہیں ان سے کر لیے. یہاں تک کہ ایسے حالات آ گئے کہ سنانے سے دل کانپ جاتا ہے. وہ چن کر کے صرف علماء کو نشانہ بناتا تھا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے عالم اور علماء کے سردار تھے، ہزاروں شاگرد دارالعلوم دیوبند کے وہ سرپرست تھے، ڈھونڈ کر کے ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا تھا. وہ
پکڑ کر کے لے کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک بستی کے بڑے چودھری صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مولوی صاحب کو پکڑ لیا، سیدھے وہ اس نے پہنچا اور کہا کہ ہمارے مولوی کو چھوڑ دو، اسے ہمارے مولوی بڑے اچھے ہیں، ان سے ہم لوگ دینی فائدہ حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز کی باتیں بتاتے ہیں، آپ چھوڑ دو اس کو، کچھ اگر لینا دینا ہے تو بولو دے دیتا ہوں، لیکن چھوڑو اس کو، ضد پر آگے جاؤ۔ آگے اگر تم کو اتنی مولوی سے محبت ہے تو 20 نوجوان دو مجھے، اتنے 20 نوجوان دو، اور وہ 20 نوجوان ایسے ہوں کہ جو سب آئے یہاں پر میں، اور سب کو ایک لائن سے میں کھڑا کراؤں اور سب کو سیدھے میں گولی ماروں گا ایک مولوی کے بدلے میں۔ اگر تم ایک مولوی کے بدلے میں 20 نوجوانوں کی جان مجھے دے دو تو میں اس کو جیل سے رہائی دے دیتا ہوں، تاکہ اس سے کم قیمت میں کوئی سودا نہیں کرو گے، تاکہ نہیں کروں گا۔ اگر ٹھیک ہے، آیا پہلے اپنے بیٹے، ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے کو لیا اس نے، اور دونوں بیٹے کے سر پر کفن باندھا، اور باندھ کر کے محلے کے گلیوں میں نکلا اور اعلان کیا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی یعنی اپنے عالم کو چھڑانا ہے، ان کو جیل سے لانا ہے، انگریز کے ظلم سے ان کو نکالنا ہے، تو ایک ایک گھر سے ایک ایک نوجوان مجھے دو۔ آج تو ہم لوگ تو پیسہ خرچ کرنے میں سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، بس بیٹھے بیٹھے ہم لوگ رہے، مسلمان کے ایک ناخن میں درد بھی نہ ہو، ہم لوگ تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے اندر میں جو ایمان ہے آج کے مسلمانوں میں نفاق ہی نفاق، اسی لیے حالات ایسے آ رہے ہیں اور اللہ دکھا رہا ہے ہوشیاری کے لیے۔ بارش ایک ہی مرتبہ اللہ نہیں اتارتا ہے، بلکہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، پھر بادل کو دکھاتا ہے، اندھیرا بناتا ہے، پھر ہلکی ہلکی بوندیں گراتا ہے تاکہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر اگر کپڑا چھت پر ہے اندر کر لو، اگر کوئی گلہ راشن باہر ہے اس کو چھپا لو، اگر کھلے میدان میں تم تجارت کر رہے ہو تو اپنے سامان کو ڈھک لو۔ اللہ آہستہ آہستہ پھر ایک مرتبہ غالب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے حالات کونے کونے میں ادھر سے ادھر لا رہا اللہ تعالیٰ، ایک ایک کر کے دکھا رہا، ابھی بھی ہوشیار ہو جائیں، مسجدیں بھر دیں، نہیں تو پھر اللہ گھروں تک اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم لوگ ابھی پکے سچے مومن نہیں جس پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کروایا، لہذا وہ پوری بستی میں چکر کاٹے۔ کتنے نوجوان کے لیے؟ 20 نوجوان کے لیے۔ کہاں کے لیے؟ موت کے لیے، موت کے لیے 20 سے زیادہ نوجوان مل گئے۔ کتنے؟ آج ملے گا کوئی؟ اب تو ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی لوگ گھومتے ہیں، انشاءاللہ خوب ان کو سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مفلس نکلتے۔ 20 سے زیادہ نوجوان آ گئے، لوگ کہا ہم بھی چلیں گے، ہمارا بیٹا بھی لے گا، ہمارا بھی بیٹا لے گا، لے کر کے گیا چوتھے، سب کے کفن پر، سب کے سر پر کفن باندھا، آزمائش بتا رہا، بیٹھے بیٹھے جنت دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب جمعہ میں دعا کرتے ہیں اللہ یہ مر گیا اس کے حق میں جنت الفردوس۔ عمل جب تک کہ نہیں کریں گے، ان حالات سے جب تک نہیں گزریں گے اور اللہ پر یقین، رسول پر یقین، دین پر یقین مسلمان کر کے نہیں رہیں گے اور اپنے حالات اور اعمال کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ اللہ نے جنت اور دنیا میں کامیابی اور عزت عطا فرمائے ہاتھوں سے، غیروں کے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ لیکن پہنچ گئے آپ، آگے یہ ہے میرے نوجوان اتنے لوگ ہیں، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، مارو گولی ان کو، اور ہمارے ایک مولوی کے گولی۔ اللہ کیا قدر کرتے تھے لوگ، تبھی اسلام یہاں تک قرآن محنت کر کر کے علماء آ۔ یاد رکھیے میں اس وقت بول رہا ہوں، میرے سامنے سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں بول رہا ہوں۔ آپ کو اس دنیا میں علماء سے زیادہ امت کے لیے مخلص کوئی بھی نہیں ملے گا، نہ سیاسی لوگ ملیں گے، نہ لیڈر کوئی مخلص ملے گا، اور نہ کوئی دوسرا کوئی ملے گا تو مخلص علماء ملیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے وارثین میں تھے۔ ہاں ہے اس میں کچھ غلط قسم کے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ سب لوگ ہیں، 4 بیٹے کسی کو ہوتے ہیں تو چاروں بیٹے سے بالکل صحیح نہیں ہوتے، اس میں ایک دو خراب ہوتے ہیں، تو اس بازار، اس دھرتی میں، اس زمین کے اوپر میں ایسے علماء سو کی بھی ایک بڑی تعداد، لیکن مخلصین علماء امت کے حق میں بہت مخلص ہیں، وہ بڑے ہمدرد ہیں۔ اس
اس لیے میرے بھائی بزرگوں، جب یہاں باری آئی اور مسلمانوں کی عزت، آبرو، ایمان اور ساری تحفظات کی باری، تو سب سے پہلے علماء کی تعریف نہیں، لہذا 20 کو اس سے زیادہ نوجوان سامنے کھڑا کر دیا، لے مار اس کو۔ تو سب سے اس نے پوچھا، انگریز نے، زبردستی لایا ہے یا خوشی سے آئے ہو؟ کہا کہ اگر زبردستی لاتا تو کفن سر پر نہیں ہوتا، خوشی سے آئے ہو، ہماری میرے مولانا کو آتا۔ انگریز دیکھتا رہ گیا۔ ہم لوگ تو صرف نعرے سنانے والے ہیں، صرف نعرے بازیاں کرنے والے ہیں، ہم لوگ صرف وہ ایک جھوٹی تسلی آج کے لوگ دینے دلانے والے ہیں۔ کفن باندھ کر کے آئے، خوشی سے آئے ہیں، شہادت کی موت لے کر کے آئے ہیں، مارو۔ انگریز دیکھتا رہ گیا، ششتر اعلان ہے اللہ کو۔ چودھری کو بلایا، چودھری جی ادھر آؤ، مولوی کو بھی لے کر، سارے نوجوانوں کے لے کر، جو مرنے کے لیے پہلے سے تیار، اس کو مارنے کے کیا پہلا؟ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے، تم کتنا میرے لیے، حالانکہ اللہ کو ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، اپنے دین کی حفاظت ابابیل سے بھی کبھی کرا لیتا اپنے گھر کا، تو وہ کرا بھی سکتا آج، لیکن جنت اگر چاہیے تو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ جب امتحان لے گا تو ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں جانے کے لیے بس یہ گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ چلے جائیں گے، جمعہ کی نماز پر، عید اور بقرعید کی نماز پر، چند روزوں کی بنیاد پر، حج کی دکھاوے کی بنیاد پر، عمرے کی شہرت کی بنیاد پر، کیا اس بنیاد پر جنت چلے جاؤ گے؟ نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ قَدِيرًا، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کتنی جہاد قربانیاں دے رہے ہو۔ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور ان حالات میں جب ایسے آ گئے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں صبر کرنے والا کون ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی بنیادی چیز ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج تو منٹوں میں بدل رہے ہیں، منٹوں میں لوگ کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا ام حسبتم، اس لیے میرے بھائی بزرگوں، نہ ہمت ہاریے، نہ حوصلے کو توڑنے دیجیے، نہ غم زدہ ہوئیے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل میں اتنا پختہ مضبوط ہوئیے کہ کوئی بھی بڑی سی بڑی مصیبت ہمارے سامنے دکھائی دے آ جائے تو اسی کے اپنے آپ کو حوالے سپرد کرنے کے لیے ہمیشہ کہو تیار کہ اللہ نے ہم کو بھیجا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جس دن مسلمانوں میں یہ حوصلہ آ جائے گا قسم خدا کی باطن میں کوئی طاقت نہیں، اس لیے ثابت قدم رہی، اپنے اعمال کو درست کیجیے، اور جب تک کہ مسلمان اعمال کو درست نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے وہ مخلصین صحابہ تھے، لیکن کبھی ان کو بدر میں اللہ نے آزمایا، کبھی احد میں ان کو آزمایا، کبھی غزوہ خندق کی کھدائی کرا کر کے آزمایا، کبھی غزوہ تبوک کی گرمی اور تپش اور دھوپ میں اللہ نے آزمایا، کبھی کہاں کبھی بھوکے پیاسے رکھ کر کے آزمایا، کبھی انہی کے سامنے ان کے بچوں کی شہادت کروا کر کے آزمایا، کبھی اللہ نے ان کو روٹیاں زبان منہ کے سامنے آنے سے ان کو روک کر بھی آزمایا۔ حالات کتنے ہیں، لیکن وہ سبب کبھی ان کے پاس میں بڑی بڑی فوجی طاقتیں اور بڑے مالدار اور بڑے تیر انداز، بڑے جنگ کے ماہرین کی بڑی تعداد آتی تھی، اور کوئی اگر خبر دیتا کہ آ رہے تھے ان کو مٹانے کے لیے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آنے تو میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے۔ یہ کب کہے گا؟ کب؟ جب اندر میں مضبوط ایمان ہوگا۔ تو اللہ فرمایا ابھی تم کو آزمائیں گے تب کامیابی دیں گے، حالات بدلیں گے، تلک الایام نداولھا بین الناس، بدلے گا حالات بدلیں گے، کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ فرعون کا ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہا، نمرود کا ظلم ختم کیا اللہ نے، فرعون کا کیا، دنیا میں کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک نظام ہے، صبر کیجیے، ہمت سے رہیے، اپنے میں اتحاد پیدا کیجیے۔ آگے اللہ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ،
بدر میں کچھ صحابہ شریک نہیں ہو پائے یا شریک ہوئے تھے لیکن ان کے اندر میں شہادت کا ایک جذبہ کیا تھا، تو دعا کرتے تھے کہ کاش کہ اگر اس مرتبہ باری آ گئی تو شہید ہوں گے، ہم شہادت کی موت حاصل کریں گے۔ کون لوگ اس کی دعا کرتے تھے، تمنا کیے تھے، تو دعا اللہ نے قبول کر لی، ان لوگوں کو شہادت مل گئی، زخم لگا ان کو تو اللہ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اے میرے صحابہ جن اپنے بھائی بزرگوں اپنے رشتہ داروں کو شہید دیکھ رہے ہو، زخمی دیکھ رہے ہو، تکلیف میں دیکھ رہے ہو، اور تیرا دل اگر اس وقت میں شکستہ غمزدہ ہو رہا ہے تو تم کو ان کی نیت کے بارے میں پتہ نہیں، یہ تو موت اور شہادت مجھ سے مانگ رہے تھے، اسی لیے ہم نے ان کو کیا دیا، بدر میں شہید کرا دیا۔ اللہ کی بڑی حکمت، من قبل ان تلقوا فقد رأيتم وانتم تنظرون۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، جنگ بدر اور جنگ احد کے اگر قصہ اور وہاں کے حالات، ثابت قدمی، مسلمانوں کو صبر اور حوصلہ، اور پھر اللہ کی طرف سے تسلی کہ یہ واقعات اور حالات اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ مسلمان آج بھی زندہ دل ہے اور زندہ دل کے ساتھ میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تعلق اور رشتہ نہ قرآن سے ٹھیک ہے، نہ نماز سے ٹھیک ہے، نہ مسجدوں سے ٹھیک ہے، نہ علماء سے ٹھیک ہے، نہ ہمارا تعلق سنت سے ٹھیک ہے۔ یہ ساری کمزوریوں کی وجہ سے آج ساری چیزیں ہونے کے باوجود مسلمان خوف زدہ ہیں، لیکن اس خوف سے نکلنے اور نکالنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی پر بھروسہ، اسی کی اطاعت کیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، حالات سے کبھی اپنے اندر بزدلی اور مایوسی نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ ان ساری چیزوں کو قطع نظر کر کے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو دنیا کا، تم اپنے حالات ٹھیک کر لو، اللہ خود بخود سب کے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ لہذا ہم لوگ اپنے اپنے حالات کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک کر لے، گھر کے اچھا ماحول بنا لے، اپنی نیتوں پاک صاف کر لے، حرام کاموں سے بچیں، بدکاری سے بچیں، سودخوری سے بچیں، زنا کاری سے بچیں، مقدمہ بازی سے بچیں، ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے جھگڑنے سے بچیں، اور ایک متحد پلیٹ فارم پر آ جائیں کلمے کی بنیاد پر۔ انشاءاللہ کفر میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ صاف فرمایا کہ ہم تو چاہیں گے کہ کفر مٹے، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم لوگ ہر مسلمان کو اپنے اندر تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ زمانے کو بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لہذا جب کبھی تکلیف ہو تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کیا ہے، اور جب وہ کامیابی ہو تو اس کا شکر۔ یہ دو چیزوں کو ہمیشہ رکھیے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے دعاؤں سے جنت جانا نہ چاہیں، بلکہ عمل کی بنیاد پر جنت جانا چاہیں، اور جنت کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ دعا ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن اصل عمل ہے جو جنت تک لے جانے والی چیز بنتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور، اعمال بھی کمزور، نیتیں بھی بڑی خراب ہیں۔ اللہ امیدیں اور مایوسی یہ ساری چیزیں اللہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ اس وقت میں حالات جو ہیں، اللہ ایمان کا بچنا بچانا مشکل لگتا ہے، لیکن جس کو آپ تھام لیں اور اپنی رحمت کی چادر میں لے لیں تو میرے پروردگار اس کا ایمان بھی بچے گا، عمل بھی اچھا ہو، اور کفر کی ظلم و زیادتی سے اللہ حفاظت۔ اللہ تو ہی سب کا اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کمزوروں کی مدد فرمائیے، پورے ملک کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ملک کے حالات کو درست فرمائیے۔ اللہ دنیا سے بہتر آخرت کی زندگی بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے، خیر فرمائیے، رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی، صحابہ کی برکتوں والی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔
اے اللہ اس برکت مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائے. کتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے اللہ سب کے اس وقت کو قبول فرما لیجیے. عمل کی توفیق نصیب فرمائے, صحت اور عافیت عطا فرمائے, روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. ہر وہ روزی جس سے پریشانیاں آ جائیں اس سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے. خیر اور برکت اور صحت عطا فرمائیے. بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے, صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.